محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ عبس کی آیت نمبر 17، 18، 19، 20 اور 21 5 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام نسائی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن نسائی میں، جس کے راوی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیں، وہ روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع عالم برزخ، اس کا تیسرا اور آخری حصہ انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں ہماری زندگی کا نہایت ہی اہم سفر، جس کو عالم برزخ کہا جاتا ہے، جس سے ہم میں سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، مختلف مراحل سے ہر چھوٹے بڑے کو وہاں سے گزرنا ہے، اس کی اللہ تعالی ہم تمام کو تیاری کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے عالم برزخ سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ 5 منٹ میں وہ ساری باتیں دہراتا ہوں تاکہ پھر آپ کو اگلی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے۔ عالم برزخ، جیسا کہ ہم نے آپ کے سامنے سورۃ المومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 کی روشنی میں رکھا تھا کہ عالم برزخ انسان کی زندگی کے اس مرحلے کو کہا جاتا ہے کہ انسان کی موت کے بعد سے لے کر دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کے مرحلے کو، جس میں انسان کی روح کے ساتھ اور اس کے جسم کے ساتھ اس کی اچھائی یا اس کی برائی، اس کے اچھے عقیدے یا اس کے برے عقیدے کے بنیاد پر اس کے ساتھ یا تو اچھا معاملہ کیا جائے گا یا تو اس کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے گا۔ وہ مرحلہ انسان کی موت کے بعد سے لے کر انسان دوبارہ قیامت کے دن اٹھائے جانے تک کا یہ جو وقفہ ہے، اس کو برزخی زندگی یا عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس پر ہم تمام اہل ایمان کو ایمان لانا ہے اور اس کے مراحل کو جاننا ہے، اور پھر اس کی تیاری بھی ہمیں کرنا ہے تاکہ جب اس مرحلے سے ہم گزرے تو پھر ہم اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، ہم انعام پانے والوں میں ہمارا شمار ہو، نہ کہ عذاب پانے والوں میں ہمارا شمار ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان کے 2 حصے ہیں، ایک ہے اس کی روح، دوسرا ہے اس کا جسم۔ انسان کی موت کے بعد عالم برزخ پر ایمان لانے میں سب سے پہلی چیز جو داخل ہے وہ یہ کہ اس کے روح سے متعلق ہر آدمی کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ مرنے کے بعد چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو، ہر ایک کی روح آسمان کی طرف، اللہ رب العالمین کی عرش کی طرف جاتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے آسمان کے مکمل دروازے کھولے جاتے ہیں، وہ اللہ کے عرش تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی کے بعد انہیں جنت میں داخلے کا حکم فرماتے ہیں ان کی روحوں کو۔ اور رہے جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان کافر بندے ہیں، ان کے لیے اللہ نے فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، ان کے لیے آسمان کے دروازے کھولے جانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا سوئی کے ناکے میں اونٹ کا داخل ہونا مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اس کے بعد میں نے آخری بات بتائی تھی آپ کو، وہ یہ کہ جیسے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درجات رکھے ہیں، جنت میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کے درجات رکھے ہیں، ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے عالم برزخ میں بھی بندوں کے روحوں کے اللہ نے درجات رکھے ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ سب سے 7 قسم کے درجے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمائے ہیں۔ اس میں سے پہلا درجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انبیاء اکرام کا ہے، جو رفیق اعلیٰ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے عین قریب وہ درجہ ہے کہ انبیاء اکرام کی روحیں جب نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ رفیق اعلیٰ میں رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 میں نے بتایا تھا کہ اس کے بعد شہداء کا مقام ہے، ان کی روحوں کو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں ہرے رنگ کے پرندوں کی شکل میں ان کی روحوں کو رکھا جاتا ہے،
اور ان کو اختیار دیا جاتا ہے کہ جنت میں جہاں چاہے آئیں اور جائیں. صحیح روایت کی روشنی میں آپ کے سامنے بات رکھی گئی تھی. تیسرا درجہ عام اہل ایمان مومنوں کا نیکوکاروں کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی روحوں کو ہرے رنگ کے پرندوں کی شکل میں جنت کے درختوں پر رکھا جاتا ہے. پھر اس کے بعد چوتھا جو درجہ ہے وہ عام ایسے مسلمان جو گنہگار مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا ان کو جہنم کے ایک گڑھے حاویہ میں رکھا جاتا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین. پھر اس کے بعد پانچواں جو درجہ ہے وہ عام کفار کا ہے. ان کو بھی جہنم میں ان کی روحوں کو رکھا جائے گا. اور نمبر 6 بچوں کی روحیں ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ان کی روحیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کفالت میں رکھی جاتی ہے. اور نمبر 7 اور آخری کہ قرضدار جو لوگ ہوتے ہیں اگرچہ کہ وہ مومن ہو نیکوکار ہو لیکن قرض کا بوجھ ان کی گردنوں پر رہنے کی وجہ سے ان کی روحوں کو جنت میں داخلے کی اجازت نہیں ملے گی. اللہ تعالی ہم سب کو قرض کی اس بلا سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اگر ضرورت زندگی میں پڑ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ پھیڑنے کی نیت سے لینے کی اللہ توفیق دے اور جلد سے جلد جستجو کر کے اللہ تعالیٰ لوگوں کا حق لوگوں کو ادا کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے آمین. یہ تھا روح سے متعلق مختصر سی ہماری گفتگو. اب آئیے روح کے بعد جس چیز پر مجھے اور آپ کو ایمان لانا ہے ہمارے جسم کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہمارا جسم ہے. روح کا معاملہ تو فرشتوں سے تعلق ہے. جو بھی مرحلے آپ نے سنے اس میں ہمارا اور آپ کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جب بندہ اس کی روح نکالی جاتی ہے تو یہ سارے مرحلے فرشتے اس کے پار کراتے ہیں. فرشتوں سے اس کا تعلق ہے. رہا انسانی جسم سے متعلق انسانی جسم کو کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ کیا کیا مرحلے ہوں گے کن کن باتوں کی ایک بندے مومن کو تیاری کرنی چاہیے اس میں سے 7 باتیں آج کے خطبے میں مختصراً میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات انسانی جسم سے متعلق وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے کے بعد اس کے غسل اور اس کی نماز جنازہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس جسم کے سلسلے میں جو اللہ نے حکم دیا ہے اور جس پر ہمیں ایمان لانا ہے وہ یہ کہ ہر انسان کے جسم کو مرنے کے بعد قبر کے حوالے کیا جائے گا. ہر انسان کی آخری منزل خبر ہے. اس کو ہر بندے مومن کو اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مکمل طور پر تیاری کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کی جو آیتیں میں آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے کہ جو بندہ اپنی آخری منزل اس خبر کو یاد رکھتا ہے اس کی زندگی میں کبھی تکبر نہیں آتا, اس کی زندگی غفلت کا شکار نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس کی آیات میں فرمایا آیت نمبر 17 تا 21 میں انسان جو غفلت کا شکار ہو جاتا ہے تکبر کا شکار ہو جاتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے سامنے والوں کو حقیر سمجھتا ہے غربا کو حقیر سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر پھٹکار نازل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا قتل الانسان ما اکفرہ انسان ہلاک و برباد ہو جائے. تھوڑا کیا پیسہ آ گیا تھوڑا کیا مقام مل گیا تھوڑا کیا اسٹیٹس بن گیا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا ہے. ما اکفرہ کتنا ناشکرا ہے انسان کتنا اللہ تعالیٰ کا ناشکرا ہے. اللہ نے یاد دلایا کہ اتنا تم اکڑ رہے ہو اور اتنا تم غفلت میں ہو دنیا بنانے میں ایسے لگے ہوئے ہو کہ اپنی حقیقت کو ہی بھول گئے. اللہ نے کس سے پیدا کیا تھا کیا حیثیت تھی تمہاری من ای شیء خلقہ اللہ نے کس سے بنایا تم کو من نطفہ اللہ نے کہا تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ نے حقیر نطفے سے تمہاری پیدائش کی ہے. دنیا میں تمہاری جو ابتدا ہوئی اس کو ذرا غور کر لو کہ نہایت ہی حقیر نطفے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری پیدائش کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر لکھی اللہ نے تمہیں اچھے ڈھانچے میں اللہ نے پیدا کیا. پھر اس دنیا کے اندر تم آئے ہو تو اس دنیا میں بھی تم نے کیا کمال کیا. ثم السبیل یسرہ دنیا میں ماں کے پیٹ سے لے کر آخر تک جتنے مرحلے تم نے کامیابی کے گزارے ہیں ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے میں اللہ نے روح پھونکی تو اس کے بعد بھی تمہاری روزی کا انتظام اللہ نے کیا ہے جناب. اللہ نے فرمایا کہ جب تم پیدا ہوئے تو تمہیں کیا پتا تھا ماں کی چھاتیوں کی طرف اللہ نے تمہاری رہنمائی کی کہ چوسو تو تمہیں دودھ ملے گا غذا ملے گی. پھر اس کے بعد مرحلہ وار اللہ تعالیٰ نے
تمہارے لیے دنیا میں چلنے کے، گزارنے کے، کامیابی کے راستے اللہ تعالیٰ نے آسان کیے. ثم اماتہ، لیکن پھر یاد رکھو ایک دن وقت آنے والا ہے کہ اللہ تمہیں موت دے گا. پھر آخر میں تمہارا حشر کیا ہوگا، تمہاری باڈی کا کیا حشر ہوگا؟ فَأَقْبَرَهُ، اللہ تعالیٰ اس کو خبر میں رکھوائے گا. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ فَأَقْبَرَهُ، اللہ کے حکم سے اب تمہارے جو اعزا و اقربا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب قابل نے حابل کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیج کر دفن کرنے کا اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا کہ ایک ڈیڈ باڈی کو خبر کے حوالے کیا جائے گا. تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے کہ مجھے اور آپ کو اس بات پر ایمان لانا ہے کہ ہمارے جسموں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مرنے کے بعد قبر کے حوالے کرنے کا حکم دیا ہے. اس کو جلایا نہیں جائے گا، اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ نہیں کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان جسموں کو خبروں کے حوالے کیا جائے. پہلی بات. دوسری بات، خبروں سے متعلق یاد رکھیے کہ خبر کی جو زندگی ہے ہماری، یہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر، کہ اگر ہمارے اعمال نیک ہو یا پھر ہمارے اعمال برے ہوں تو ہمارے اعمال کی بنیاد پر، اگر ہمارے اعمال نیک ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خبر جنت کی کیاریوں میں سے کیاری بنے گی. اللہ اکبر. جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنے گا، جنت کے گارڈنوں میں سے ایک گارڈن بنے گی خبر یہ. اور اس کے مقابلے میں اگر ہمارے اعمال درست نہ ہو، اما حفرۃ من حفر النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اس بات پر ہر بندے مومن کو خبر سے متعلق، یا تو یہ ہمارے حق میں نہایت ہی عظیم نعمتوں والی جگہ ہے اگر ہمارے پاس عقیدہ ہے، ہمارا عقیدہ درست ہے اور ہمارے اعمال درست ہے. اگر ہمارا عمل درست نہیں، ہمارا عقیدہ درست نہیں، تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے. اور یہ ایسا مرحلہ ہے، یاد رکھیے کہ اس مرحلے میں جو آدمی کامیاب ہو گیا، سمجھیے کہ اس کے بعد کے سارے مرحلوں میں کامیاب ہو جائے گا. اور جو آدمی اس مرحلے میں ناکام ہوا، اس مرحلے میں اس پر سختیوں کے ساتھ معاملہ کیا گیا، تو بعد کے مرحلے سارے اس کے لیے اور خطرناک اور سخت ہو جائیں گے. لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ اس خبر کی زندگی کو اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، اپنی زندگی میں ہمیشہ یاد رکھیں، بار بار یاد کرتے جائیں کہ مجھے یہاں جانا ہے، یہاں کی تیاری کرنا ہے. اور جو مرحلے جو آگے میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ سارے مرحلوں کو یاد کرتے جائیں، اور اس کے لیے اللہ کے نبی نے جو تعلیمات دی ہے تیاری کے لیے، ان تعلیمات پر ہم عمل کرتے جائیں. امام ابن ماجہ رحمہ اللہ سنن ابن ماجہ کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حسن درجے کی روایت ہے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام ہانی کہتے ہیں کہ خبر کی منزل کتنی عظیم ہے، اس کو آدمی کو کتنا سیریس لینا چاہیے، وہ ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھا. ہم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں دیکھا. ہانی کہتے ہیں میں دیکھا کرتا تھا کہ حضرت عثمان بن عفان کانا اذا وقف علی قبر یبکی حتی یبل لحیتہ، کہتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان جب خبر پر ٹھہرتے ہیں تو اتنا اس خبر کو دیکھ کر، اس کے منظر کو یاد کر کر، اس کی کامیابی اور ناکامی کے تصور سے اتنا روتے یہاں تک کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی، بھیگ جایا کرتی تھی. اللہ اکبر. بہت زیادہ زار و قطار روتے. لوگوں نے پوچھا اے صحابی رسول، آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے، آپ اس پر اتنا نہیں روتے جتنا آپ خبر کا تذکرہ ہو جائے، خبر پر جا کر آپ ٹھہر جائیں، اس کو دیکھ کر اس کے احوال کو یاد کر اتنا زار و قطار آپ رو دیتے ہیں. تو اس وقت حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ دراصل میرا یہ رونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان نصیحتوں کو یاد کر کے رونا ہے. یہ میرا رونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خبر سے متعلق حقیقت کو بیان کرنے کو یاد کر کے رونا ہے. اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کیونکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے ان القبر اول منازل الاخرہ، کیونکہ یہ خبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے. خبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو آدمی فَإِن نَجَا مِنْهُ، اگر کوئی آدمی اس مرحلے میں کامیاب ہو گیا، اس کے عذابات سے نجات پا لیا،
اس کی سختیوں سے نجات پا لیا فما بعدہ ایسر منہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے اس بات کے سارے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ خبر کا مرحلہ آسان ہوا تو بات کے مرحلے سارے آسان ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَنْجُ مِنْهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی پر یہ مرحلہ سخت ترین ہو گیا، اس مرحلے میں ناکام ہو گیا، فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے بعد کے مرحلے اس سے زیادہ سخت ہو جائیں گے اس پر۔ اللہ ہم سب کی بات فرمائے۔ اور حضرت عثمان بن عفان نے کہا کہ اللہ کے نبی نے اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اللہ کے نبی نے آگے یہ بھی فرمایا مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَّا وَالْقَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نے بڑے بھیانک منظر دیکھے ہیں لیکن خبر جیسا بھیانک منظر اور کوئی منظر میں نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا میرے عزیزو آج دنیا میں ہم مصروف ہیں، بس دنیا کی مشکلات کو حل کرنے میں اتنے مصروف ہیں کہ اپنی خبر کو چھوڑے ہوئے ہیں۔ کن کن مرحلوں سے خبر میں گزرنا ہے، وہ کتنا خطرناک مرحلہ ہے سب ہم بھلا چکے ہیں، بس اپنی دنیا میں اتنا مگن ہے کہ ہمیں وہ آخرت کی زندگی یاد آتی نہیں۔ لہٰذا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم بار بار قبرستان جائیں، خبروں پر جا کر ہم عبرت حاصل کریں۔ کل ہمارے ساتھ تھے، ہمارا بھائی تھا، ہمارے ماں باپ تھے، ہمارے اعزاء و رشتہ دار اقربا تھے، ایسے لوگ جنہوں نے نہ جانے بڑی بڑی دنیا کے اندر بلڈنگیں بنائیں، پراپرٹیاں بنائیں، لیکن بہت سارے تو ایسے کہ بلڈنگ بنانے کے بعد گھر میں بھی داخل نہیں ہو سکے، ان کو خبر کا گھر ان کو وہاں پر جانا پڑا۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ خبر کے اس مرحلے کو یاد کریں۔ اس کے بعد 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب خبر، یہ تو اوورآل بات آپ کے سامنے آئی کہ خبر مرنے کے بعد ہر انسان کے جسم کو رکھا جائے گا۔ نمبر 2، یا تو جنت کی کیاری ہوگی یا تو جہنم کا گڑھا ہوگا۔ نمبر 3، سب سے پہلی منزل ہے آخرت کی، یہ آسان ہوئی تو پھر بعد کے مراحل آسان ہیں، اگر یہ مشکل ہو جائے تو آگے کے مراحل مشکل ہوں گے۔ اب جب ایک بندے مومن کو خبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کو کتنے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے؟ یاد رکھیے 4 مرحلے ہیں جس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، سوائے چند لوگوں کے، 1-2 مستثنا ہیں انبیاء اکرام کے لیے، ورنہ ہر انسان کے لیے 4 مرحلے ہیں جن سے ہر بندے مومن کو گزرنا ہے۔ انشاءاللہ خطبہ ثانیہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عالم برزخ کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، انسان کی زندگی میں موت کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ برزخی زندگی کا مرحلہ ہے، جس میں اس کی روح کے ساتھ کچھ معاملات پیش آتے ہیں اور اس کے جسم کے ساتھ کچھ معاملات پیش آتے ہیں۔ ایک آدمی کا جسم جب خبر میں رکھا جاتا ہے تو ایک آدمی کو 4 مراحل سے گزرنا ہے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ 4 مراحل کا علم حاصل کریں اور ان 4 مراحل کی تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلا مرحلہ جس سے ہر انسان کو گزرنا ہے سوائے انبیاء کرام کے، وہ مرحلہ ہے ضمۃ القبر کا مرحلہ، خبر کے دبوچنے کا مرحلہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ ہم میں سے ہر آدمی کو اس بات پر ایمان لانا ہے، چاہے کوئی بھی آدمی، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ نہایت ہی دیندار اور متقی آدمی ہو، چاہے کم تقوی والا آدمی ہو، مرد ہو، عورت ہو، یہاں تک کہ بچہ ہو، ہر ایک کو خبر کے دبوچنے کے مرحلے سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ ہر ایک کو کہ ایک مرتبہ خبر ضرور ہر انسان کو دبوچے گی، لیکن اہل ایمان اور غیر اہل ایمان میں، متقی اور غیر متقی بندوں میں فرق یہ ہے کہ اہل ایمان کو، متقی بندوں کو خبر ایک مرتبہ دبوچے گی اور چھوڑ دے گی، لیکن جو کافر اور نافرمان لوگ ہوں گے ان کو خبر اتنا دبوچے گی کہ ان کی ایک طرف کی پھسلیاں دوسری طرف آ جائیں گی، یہاں تک کہ ان کو بہت زیادہ اس کا عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس سے ہر آدمی کو گزرنا ہے، نیک سے نیک آدمی، متقی سے متقی آدمی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ہر ایک کو اس سے گزرنا ہے۔ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم طبرانی کبیر کے اندر علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا،
آپ جانتے ہیں کہ یہ نہایت ہی عظیم جلیل القدر صحابی تھے، انصار میں ان کا بہت بڑا مقام تھا، نہایت ہی متقی عظیم شخصیت تھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن نسائی کی روایت میں فرمایا، سعد بن معاذ یہ اللہ کا اتنا نیک اور متقی بندہ کہ جس وقت سعد بن معاذ کا انتقال ہوا تو اللہ کا عرش خوشی سے ہل گیا۔ اللہ اکبر، ھذا الذی تحرک لہ العرش، اللہ کے نبی نے فرمایا اتنا خوش نصیب بندہ اللہ کا، اس نے اللہ کو اتنا راضی کیا ہے کہ اللہ کا عرش اس کے انتقال پر ہل گیا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے مناقب میں اللہ کے نبی نے فرمایا عام نیک لوگوں کے لیے ان کے انتقال کے بعد فرشتے ان کی روحوں کو لے جاتے ہیں تو ہر آسمان کے ہر دروازے پر دستک دے کر لے جانا پڑتا ہے، تب فرشتے کھولتے ہیں، لیکن ان کا انتقال ہوا تو آسمان کے سارے دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ وفتحت لہ ابواب السماء، اللہ کے نبی نے فرمایا سعد بن معاذ کے انتقال پر آسمان کے سارے دروازے کھل گئے۔ اللہ اکبر۔ اور اتنی فضیلت ان کی نہیں تھی بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سعد کا یہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 70,000 فرشتوں کی جماعت کو اس کے جنازے کے لیے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ اتنے عظیم صحابی رسول تھے۔ ان کا جب جنازہ لے کر جایا جا رہا تھا، تھوڑے سے لہیم شہیم تھے، جب لے کر جایا جا رہا تھا تو منافق قسم کے لوگ کہنے لگے دیکھو سعد تو بڑا موٹا تھا لیکن اس کا جنازہ کتنا ہلکا لگ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کو پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے کہا ان بدبختوں کو کیا معلوم کہ سعد کا جنازہ یہ اٹھائے ہوئے ہیں لیکن ان کا وزن فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام، یہ مرتبہ تھا حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا۔ لیکن صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی نماز جنازہ سے فارغ ہوئے، تدفین سے فارغ ہو کر کھڑے ہی ہیں، اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک پریشانی کی حالت میں سبحان اللہ اللہ اکبر بار بار دہرانے لگے، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا تو ہم بھی دہرانے لگے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے تو ہم نے پوچھا اللہ کے نبی آخر آپ نے سبحان اللہ کیوں پڑھا، آخر آپ نے اللہ اکبر کیوں پڑھا، لما سبحت وکبرت یا رسول اللہ؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا لقد تضایق القبر على هذا العبد الصالح۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نیک بندے پر خبر تنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں نے سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھا، پھر اس بندے پر خبر تنگ ہوئی پھر اس نے چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کی روایت میں فرمایا لو نجا من ضمۃ الخبر لنجا سعد بن معاذ، اگر خبر کے دبوجنے سے اگر اللہ کسی کو نجات دیتا تو سعد بن معاذ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس مرحلے سے گزارا ہے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کتنا بھی بڑا نیک ہو متقی ہو لیکن اللہ کے معاملے میں کچھ تو کچھ اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کے پاس آئے تو پورے گناہوں سے پاک و صاف شفاف انداز میں آئے، تو لہٰذا اس دبوجنے کی وجہ سے بندے کے وہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں صاف و شفاف حالت میں اللہ کی بارگاہ میں داخل ہوتا ہے، وہاں پر اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک بچے کو بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس بچے کو بھی اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی کی روایت ہے، سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے، حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کے جنازے میں شرکت کے بعد قبر میں دفن کرنے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کو خبر کے دبوجنے سے بچایا جا سکتا تو اس بچے کو بچایا جا سکتا تھا، لیکن خبر نے اس کو بھی دبوجا ہے۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی حکمت کیا ہے، لیکن ہم اعمال صالحہ کے ساتھ تیار رہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ جس نے خبر کو دبوجنے کا حکم دیا ہے وہی رب العالمین اس بات پر بھی قادر ہے کہ ہمیں اس کی تکلیف سے بھی محفوظ کر لے، آمین۔ اس کے بعد آئیے، خبر کے دبوجنے سے سوائے انبیاء کرام کے کوئی اور محفوظ نہیں رہیں گے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے، یہ بھی یاد رکھ لیجئے کہ حلیۃ الاولیاء کے اندر ایک موضوع روایت آتی ہے کہ جس نے اپنے مرض الموت میں سورۃ الاخلاص پڑھ لیا تو اس کو خبر کے دبوجنے کا مرحلہ نہیں ہوگا، یہ روایت موضوع ہے۔ اسی طرح اور ایک روایت ملتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے بارے میں کہ ان کو بھی خبر دبوجے گی نہیں، لیکن یہ بھی روایت ضعیف ہے، تو لہٰذا خبر کے دبوجنے سے سوائے انبیاء اکرام کے سب کو اس مرحلے سے گزرنا ہے، انبیاء اکرام محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھیے، خبر کا دوسرا مرحلہ
جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے وہ فتنہ قبر کا مرحلہ ہے. فتنہ قبر اور عذاب قبر یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اہل علم کہتے ہیں کہ لوگ ملا لیتے ہیں اس کو. عذاب قبر الگ ہے، فتنہ قبر الگ ہے. فتنہ قبر کا جو معاملہ ہے اس میں سوائے 5 لوگوں کے ہر آدمی کو فتنہ قبر سے گزرنا ہے. فتنہ قبر کا بھی جو مرحلہ ہے وہ کیا ہے مرحلہ؟ علامہ البانی رحمہ اللہ احکام الجنائز میں نقل کرتے ہیں کہ جس وقت ایک آدمی کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں تو سوال و جواب کا مرحلہ آتا ہے. سوال و جواب کے مرحلے سے پہلے 2 فرشتے جب قبر میں داخل ہوتے ہیں تو ایک ڈراؤنی انداز ہوتا ہے. اس وقت وہ دونوں فرشتے جھڑکتے ہیں اور اس آدمی کو بٹھاتے ہیں. تو اس وقت پر وہ آدمی گھبرا جاتا ہے. یہ جو گھبرانے کا یہ جو آزمائش کا مرحلہ ہے اس کو فتنہ قبر کہا گیا. کیا کہا گیا؟ فتنہ قبر کہا گیا. امام بخاری صحیح بخاری کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی، اتنے میں ایک یہودی آئی، یہودی عورت آئی، آ کر کہنے لگی اے عائشہ انکم تفتنون فی القبور، تم کو قبر کا فتنہ ہوگا، تمہیں قبر میں آزمایا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کہا کہ نہیں، مسلمانوں کو قبر کا فتنہ نہیں ہوگا، یہودیوں کو قبر کا فتنہ ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا. لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں فَلَبِسْنَا لَيَالِيَا، کچھ راتیں گزری، کچھ ایام گزرے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خطاب کر کے کہا یا عائشہ حل شعورتی، اے عائشہ تمہیں معلوم ہے کہ میری طرف اس بات کی وحی کی گئی ہے کہ مسلمانوں کو بھی میری امت پر بھی قبر کے فتنے کا مرحلہ آئے گا. تو گویا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہم میں سے ہر آدمی کو قبر کے فتنے کے مرحلے سے گزرنا ہے سوائے 5 لوگوں کے. سب سے پہلے انبیاء اکرام علیہم السلام ہیں کہ ان کا وہ مقام ہے کہ ان کو اس فتنے میں نہیں ڈالا جائے گا. نمبر 2، دوسرے وہ لوگ ہیں جو شہداء، اللہ کی راہ میں جو شہید ہوئے ہیں، اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے احکام الجنائز میں، علامہ البانی نے اس کو نقل کیا کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی قبر میں سب مومنوں کو آزمایا جائے گا لیکن آپ نے کہا کہ شہید کو آزمایا نہیں جائے گا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا ببارقۃ السیوف علی رأسہ فتنہ، میدان جہاد میں جو تلوار کی چمک کا جو فتنہ تھا، جو آزمائش تھی، وہی کافی ہے اس کے قبر کے فتنے کے لیے. اللہ اکبر. کیونکہ دنیا میں وہ آزمائش سے گزرا ہے تو لہٰذا قبر کا فتنہ اس آدمی کو نہیں ہوگا. نمبر 3، وہ آدمی جو مسلمان اور اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے رات دن جاگتا ہے، اپنے گھر کی قربانی دیتا ہے، تو اس کا بھی یہ مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح ترغیب کی صحیح روایت ہے، فضالہ ابن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی جب مرتا ہے تو اس کے عمل میں نام اعمال میں نیکیاں لکھنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے سوائے اس شخص کے جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے، مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت میں پہرا دیتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مرنے کے بعد بھی، صحیح روایت ہے یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے مرنے کے بعد بھی تا قیامت اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کو قبر کے فتنے سے محفوظ کر لیا جائے گا. تو یہ تیسرا شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبر کے فتنے سے کی حفاظت فرماتا ہے. چوتھا وہ شخص ہے، ترمذی اور مسند احمد کی روایت ہے کہ جس آدمی کا انتقال، جس بندے مومن کا انتقال جمعے کی رات اور جمعے کے دن میں ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے. اور نمبر 5، علامہ البانی رحمہ اللہ نے احکام الجنائز میں نقل کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی پیٹ کی بیماری سے مر جائے، چاہے وہ حیضہ کی بیماری ہو یا کوئی اور شکل میں بیماری، لیکن پیٹ نے اس کو مار دیا ہو، پیٹ کی وجہ سے وہ انتقال کر گیا ہو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے مومن کو قبر کا فتنہ نہیں ہوگا. تو سب سے پہلے ضمۃ القبر، دوسرا قبر کا فتنہ ہوگا، اور اس کے بعد تیسرا جو مرحلہ ہوگا قبر کا وہ ہے سوال و جواب کا مرحلہ. سوال و جواب آپ جانتے ہیں 3 سوالات ہوں گے، اور اس سلسلے میں بھی یاد رکھیے مجھے اور آپ کو اس بات پر ایمان رکھنا ہے ہر آدمی چاہے اس کو قبر میں دفن کیا گیا ہو یا اس کو جلا کر راکھ کر دیا گیا ہو یا اس کو کسی بھیڑیے نے کھا لیا ہو، کسی خونخوار جانور نے پھاڑ دیا ہو، کھا لیا ہو، یا سمندر میں ڈال دیا گیا اور مچھلی نے کھا لیا ہو، ہر ایک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس کا پیٹ، اس کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ اس میں اس کا سوال کرنے والا ہے. یہ 3 سوال
हर आदमी से होने वाले हैं, हर शख्स को इससे गुजरना है। मन रब्बू का वमा दीनु का वमन नबीयु का, तेरा रब कौन है, तेरा दीन कौन सा है, तेरा नबी कौन है। और ये बात याद रखिए, चौथा मरहला, मुख्तसरन मैं बात को अपनी ख़त्म करता हूँ, वो ये कि चौथा मरहला जिससे ताक़ियामत, ये 3 मरहले तो कुछ वक्फे के लिए हैं, ज़म्मतुल ख़ब्र कुछ वक्फे के लिए है अहले ईमान के लिए, लेकिन ज़म्मतुल ख़ब्र से मुराद खबर का दबोचना, जो अहले ईमान नहीं होंगे कुफ़ार के लिए तो वो तो सिलसिला चलेगा, अभी सुनाऊंगा मैं। दूसरा मरहला खबर के फितने का, वो भी कुछ वक्त का है। और तीसरा मरहला सवाल जवाब का है। अब इसके बाद जो चौथा मरहला शुरू होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नईम कब्र का मरहला होता है या अज़ाब कब्र का मरहला होता है। ये बंदे के नेक आमाल और बुरे आमाल की बुनियाद पर या तो खबर के अंदर नेमतों का सिलसिला जारी होता है ताक़ियामत, या फिर अज़ाबात का सिलसिला जारी होता है ताक़ियामत। अल्लाह हमारी हिफाज़त फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, सुनन, आखिरी बात बताकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह सुनन अबी दाऊद में रिवायत नकल करते हैं, हज़रत बरा इब्न आज़िब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब खबर में बंदे मोमिन से 3 सवाल किए जाते हैं, मन रब्बू का, वो कहता है रब्बी अल्लाह, अल्लाह मेरा रब है। वमा दीनु का, तेरा दीन क्या है, वो कहता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। जब उससे कहा जाता है, सवाल किया जाता है वमन नबीयु का, तेरा नबी कौन है, तो कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जब ये 3 जवाबात देने में वो कामयाब होता है, और ये भी याद रखिए अहले इल्म कहते हैं कि 3 सवालात के अलावा कोई और सवाल खबर में नहीं होगा। नमाज से मुताल्लिक अजाब दिया जाएगा अगर उसने कोताही की है और आमाल में कोताही की है, लेकिन इन 3 सवालात के अलावा कोई चौथा सवाल अहले इल्म कहते हैं कि अहादीस में मज़कूर नहीं है, कोई चौथा सवाल उस बंदे से होने वाला नहीं। और इसने 3 सवालात को अगर उसके जवाबात दे दिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, अन सदका अब्दी, मेरे बंदे ने सच कहा, ये मेरे बंदे मोमिन ने सच कहा है कि मैं उसका रब था और हूँ, दीन उसका इस्लाम था, उसके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, ये मेरा सच्चा बंदा है। फिर अल्लाह की जानिब से हुक्म होता है, एक रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, उस बंदे मोमिन को जहन्नम दिखाई जाती है, जहन्नम का ठिकाना दिखाया जाता है, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उससे कहा, फरिश्ते कहते हैं ये तेरा ठिकाना था अगर तू नेक अमल नहीं करता। फिर उसके बाद उसके जन्नत का ठिकाना बताया जाता है, और फिर अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, ये मेरा नेक बंदा है, अफरिशु लहू मिनल जन्नह, जन्नत के बिस्तरों में से एक बिस्तर इसके लिए बिछा दिया जाए। अल्लाह अकबर, सही रिवायत है। वल्बिसूह मिनल जन्नह, जन्नत के लिबासों में से लिबास इसको पहना दिया जाए। वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह, और अल्लाह का हुक्म होता है कि जन्नत की तरफ इसकी खिड़की खोल दी जाए, जन्नत, और इसकी खबर को कुशादा कर दिया जाए। ये बंदे मोमिन का मामला हुआ। बंदे काफिर, जो काफिर बंदा होगा वो जवाब नहीं देगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की तरफ से ऐलान होता है, अन कज़ब अब्दी, इस मेरे बंदे ने झूठ कहा, इसने नाफरमानी की जिंदगी गुजारी है, लिहाजा अफरिशूहु मिनन नार, जहन्नम का बिस्तरा इसके लिए बिछा दिया जाए, जहन्नम का बिस्तरा इसके लिए बिछा दिया जाए, जहन्नम का लिबास इसको पहना दिया जाए, और जहन्नम की तरफ दरवाजा खोल दिया जाए। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उस पर अंधा, बहरा, गूंगा फरिश्ता अजाब के लिए हथौड़े देकर मुसल्लत कर दिया जाता है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो इतना खतरनाक मार मारता है कि अगर उस मार को जमीन पे, पहाड़ों पर मारा जाए तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब उस बंदे को वो अजाब देता है तो उसकी जो चीखें निकलती हैं, इंसानों और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक़ात सुनती है। तो लिहाजा ये हदीसें आपको डराने के लिए नहीं है जनाब, ये डराने के लिए नहीं है, बल्कि तैयारी के लिए है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं हदीसें सुनाई जा रही तो सिर्फ खतीब साहब ने आज डराया ही है, हमको डराया नहीं है, आपको आगाह किया है। आपके सामने दोनों पहलू है। अगर मैं और आप जन्नत की तैयारी करते हैं तो फिर हमारे लिए इससे बेहतर जगह और कोई जगह नहीं हो सकती है। और अगर हम इसकी तैयारी नहीं करेंगे तो लाजमी बात है हमारे लिए बर्बादी आएगी। और इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अज़ाब क़ब्र किसको किसको होता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो आदमी पेशाब के छींटों से नहीं बचता उसको अज़ाब क़ब्र होगा, जो आदमी गीबतें करता है उसको अज़ाब क़ब्र होगा, जो आदमी चुगलियाँ करता है उसको अज़ाब क़ब्र होगा, जो आदमी आम मालों में खियानत करता हुआ फिरता है उसको अज़ाब क़ब्र होगा, जिना करने वालों को अज़ाब क़ब्र होगा, बरज़ख में अज़ाब दिया जाएगा, झूठी बातें फैलाने वालों के जबड़ों को
عالم برزخ میں کاٹا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور نمبر آخری اللہ کے نبی نے فرمایا جو سود خور ہوں گے ان کو بھی عالم برزخ میں عذاب دیا جائے گا. ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیے ہماری زندگی کا یہ ایسا مرحلہ ہے جس سے مجھے بھی گزرنا ہے، آپ کو بھی گزرنا ہے. لہٰذا اس مرحلے کو بار بار یاد کیجیے، اس کا علم حاصل کریے، بار بار ان احادیث کو پڑھیے، علماء سے سنیے، تاکہ یہ سبق ہمارے دل و دماغ میں رہے. کیونکہ آج دنیا اتنا ہماری طرف بھاگ بھاگ کر آ رہی ہے، دنیا میں ہم اتنا مصروف ہو رہے ہیں کہ آخرت کی تیاری کے لیے ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. آج بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان مراحل کو یاد کریں اور ان کی تیاری کرنے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو عالم برزخ کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور عالم برزخ کے جتنے مراحل ہیں اللہ رب العالمین ہم پر آسان فرمائے، اور اللہ ہر مرحلے میں ہمیں کامیاب فرمائے. آمین ثم آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.